بے پناہ کاوشوں کے بعد وہ ایک منطقی انجام پر پہنچی. اس کے لیے میں اپنی کابینہ کے تمام آنریبل ممبرز کو اور خاص طور پر فنانس منسٹر صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اور متعلقہ جو ہمارے وزارتیں ہیں ان سب کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ شبانہ روز محنت کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا خاص کرم فرمایا اور IMF کے ساتھ 9 مہینے کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا تو $3 ارب ان 9 ماہ میں پاکستان کو ملیں گے اور پہلی قسط جولائی میں 1 کی ہوگی. اس میں جس طرح میں نے کہا کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے اور ان کی ٹیم نے شبانہ روز محنت کی اور یقیناً محنت اللہ تعالیٰ رائے گا نہیں جانے دیتے. اسی طریقے سے ہماری کابینہ کے معزز فارن منسٹر نے انہوں نے سفارتی سطح پر بھرپور کاوشیں کی جس کا میں خود نہ صرف گواہ ہوں بلکہ میری اس سلسلے میں آج نہیں پچھلے کئی ماہ پہلے اس حوالے سے گفتگو ہوئی فارن منسٹر صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے، اور ان کی کاوشیں اس حوالے سے بڑی قیمتی ہیں. اور ابھی کل پھر مجھے میسج ملا بلاول بھٹو صاحب کا، ان کو فارن سیکرٹری نے یہ میسج مجھے دیا ڈائریکٹلی بھی اور فاطمی صاحب کے ذریعے بھی کہ یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری نے یہ پوچھا ہے کہ مزید پاکستان کو اس بارے میں کوئی مدد چاہیے تو میں حاضر ہوں. نہ صرف میں MD IMF کرسٹلینا جارجیوا کا اور ان کی ٹیم کا اپنی طرف سے اور اپنی کابینہ کی طرف سے ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. میں فارن منسٹر صاحب، ان کی ٹیم کا اور یونائٹڈ نیشنز کے جنرل سیکرٹری کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. میں نے کل فنانس منسٹر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب ہمیں سارے کام ہو چکے ہیں، اب مزید اس میں ضرورت نہیں، اب ہمیں کاغذی کارروائی کرنی اور کچھ 1-2 اور معاملات اس سلسلے میں کرنے ہیں. اب میں یہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ڈیل ہونے سے کئی ماہ پہلے، اور یہ بات ریکارڈ پہ اس لیے لا رہا ہوں کہ بطور ایک پاکستانی، بطور ایک سیاستدان اور آج بطور آپ کی ایک منتخب وزیر اعظم کے، کہ چین نے اس حوالے سے جو ہماری مدد کی ہے، جو پچھلے 3-4 ماہ گزرے ہیں، میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تقریباً $5 بلین جس میں سوورن لونز کا رول اوور اور خاص طور پر کمرشل بینکس کا پیسے فوراً واپس کرنا، اس میں بھی وزیر خزانہ بہت پرویکٹیو تھے اور مجھے ہر وقت ہر لمحہ بتاتے رہے. تو یعنی جو حالیہ جو لونز ہیں کمرشل لونز، وہ ہم نے وقت سے پہلے ادا کر دیے تاکہ ہمیں ضرورت تھی، انہوں نے فوراً پیسے واپس دیے ہمیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقریباً $5 ارب کے جو رول اوورز ہوئے ہیں سوورن لونز کے اور کمرشل لونز کے، یہ ایک اپنی نوعیت کی تاریخ ہے. یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سب کی یہاں پر بیٹھے ہیں، ہمارے پبلک سرونٹ بیٹھے ہیں، ان کی خدمت میں اور پوری پاکستانی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کو کبھی بھولیے گا نہ کبھی. ماضی میں بھی چین نے ہمیشہ پاکستان کی بے پناہ مدد کی ہے، میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جا رہا، آپ سب اس سے اچھی طرح آگاہ ہیں. لیکن اس موقع کے اوپر یہ $5 بلین IMF کے ڈیل سے ہونے سے پہلے جو کہ 3 ماہ پر محیط ہے، یہ اگر ہمیں نہ ملتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا.
میں وہ الفاظ اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے برادر ملک سعودی عربیہ نے $2 ارب کا ہم سے کمٹ کیا. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. سعودی عربیہ آپ جانتے ہیں پاکستان کا اپنا ایک ایسا دوست ہے جس نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، برے وقت میں اور اچھے وقتوں میں. اچھے وقت کے تو سب ساتھی ہوتے ہیں، برے وقت کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ اصل میں ساتھی ہوتا ہے. وہ ایک شعر بھی ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہا کہ دوست وہ ہوتا ہے جو برے وقت میں کام آئے، اچھے وقت میں تو سبھی دوست بننے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اسی حوالے سے یو اے کے صدر نے میرے محترم بھائی محمد بن زائد، جب میں دورے پہ گیا تھا تو انہوں نے مہربانی کی، میرے ساتھ نوید قمر وہاں پر موجود تھے، خواجہ آصف صاحب موجود تھے، شاید سعد رفیق صاحب تھے، ہمارے فائنانس منسٹر شاید وہاں پر موجود تھے، مریم اورنگزیب صاحبہ تھیں. تو وہاں پر میں نے بڑے ہچکچاتے ہوئے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر $1 بلین حاضر، کو کس طرح انکار کر سکتا ہوں. تو یہ ہے وہ تفصیل جو جس کے ذریعے اب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین جو گیپ تھا 2 بلین کا، اس میں اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے $1 بلین کی رقم فی الفور ادا کر دی. جب میں پیرس میں تھا انہوں نے اعلان کر دیا، سوری ادا نہیں، اس کا کمٹ کر لیا پیرس میں. میرے کچھ آنریبل کولیگس کچھ اس بارے میں تشویش تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم ہے کہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک کے چیئرمین سے جب میری ہوٹل میں ملاقات ہوئی تو اگلے دن مجھے اطلاع مل گئی کہ انہوں نے $1 بلین کمٹ کر لیا. یہ داستان مکمل نہیں ہوتی میرے بھائیوں اور بہنوں کہ اگر میں اس بات کا ذکر نہ کروں کہ سعودی عرب سے $2 بلین کو لانے میں ہمارے سپہ سالار کا کلیدی رول ہے. ان کا کلیدی رول ہے، ان کا جنرل عاصم منیر صاحب کا. اور یو اے سے جو ہماری کمٹمنٹ انہوں نے کی تھی $1 بلین کی، اس میں بھی اپنا پیش رفت میں ان کا کلیدی رول ہے. تو یہ ہے اختصار کے ساتھ میں کہوں گا ٹیم ورک. اور پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، ہم حکومت میں ہوں نہ ہوں، اپوزیشن میں ہوں یا کہاں ہوں، ایک بات میں آپ کو اپنے 40 سالہ تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم اگلے 15-20 سال اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے وقت کی حکومت، سیاستدان اور ان اداروں کو مل کر اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، یہ میں دہرا رہا ہوں، ہم مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ ترقی ہمارے قدم چومے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. میں ختاماً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ پھر آپ کو مبارکباد دیتے ہوئے اس بات کی ادب سے تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، پہلے اپنے آپ کو اور پھر سب کو، کہ یہ کوئی ہمارے لیے کوئی مقام فخر نہیں ہے، یہ فخریہ لمحہ نہیں ہے، یہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے. میں ایمان سے آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جو 9 مہینے کا ہمیں اٹس اے بریدر، یہ ہمیں بریدنگ سپیس ملی ہے. وی مسٹ کنورٹ دس انٹو این اپرچونٹی. اور وہ اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک ویژن ہو، اپنا یونٹی ہو، اور پھر دن رات ایک کر دیں. اور وہ قربانی اور اظہار کا راستہ ہے جو کہ عام آدمی نہیں، وہ مجھ سے، آپ سے، اشرافیہ سے، کراچی کے بڑے بڑے صنعت کاروں سے، لاہور کے صنعت کاروں سے، کوئٹہ کے، پشاور کے جو ٹریڈرز ہیں بڑے بڑے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے، ان سے یہ سفر قربانی اور اظہار مانگتا ہے.